السلام علیکم ناظرین، کیا آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب اس طرح کی چھوٹی میم کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو میم ہے یہ یہاں پر بطور حرف کے ہے یا پھر بطور علامت وقف کے ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وقف لازم کی ایک علامت یہ میم بھی آتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس میم کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر اس میم کو پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے، کیونکہ اس میم کے نیچے بھی ایک حرف ہوتا ہے، نون یا تنوین۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میم ہے یہ علامت وقف کے طور پر ہے، اور بعض لوگ یہاں پر وقف کر لیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میم ہے یہ ویسے ہی لکھا گیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پر، تو وہ بھی غلط کرتے ہیں اور اس میم کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس میم کے متعلق مکمل تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جب بھی قرآن میں اس طرح کی میم دیکھیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ذہنی سکون محسوس کریں گے، کیونکہ آپ قاعدے کے مطابق اور تجوید کے اصولوں کے مطابق اس میم کو پڑھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کر لینی ہے کہ یہ میم حرف ہے، یہ میم حرف ہے، یہاں پر یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علامت وقف ہے، یہ علامت نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ یہ پہلی بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اگر یہ حرف ہے تو یہاں پر اس کے نیچے بھی تو ایک حرف ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ یہ اس کو الگ سے اوپر لکھا گیا ہے حرف کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش بھی نہیں ہے؟ تو حرف تو اس طرح نہیں ہوتا، اس کے اوپر اعراب بھی ہونا چاہیے، کوئی حرکت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میم ہے یہ میم صرف پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ صرف پڑھا جاتا ہے، یہ الفاظ میں لکھا اس وجہ سے نہیں جاتا کہ یہ اس جملے کا، اس لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، صرف یہاں پر ایک اصول کی وجہ سے اور ایک قاعدے کی وجہ سے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو الگ سے لکھا جاتا ہے، اس کو چھوٹے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو میم ہے یہ بطور حرف کے ہے، یہاں پر بطور علامت وقف کے نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میم کے بارے میں آپ نے یہ نوٹ کر لینی ہے کہ یہ جو اس طرح کا چھوٹا میم ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے الفاظ کے اوپر، یہ آپ کو یا تو صرف نون ساکن کے اوپر نظر آئے گا، دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں پر ہے، یا پھر دوسرا آپ کو نظر آئے گا تنوین کے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یا پھر اس کے اوپر نظر آئے گا یا پھر نون کے اوپر نظر آئے گا۔ یہ بات بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے، پھر آپ کو اس میم کے بارے میں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ یہ جو میم آتا ہے یہ کس قاعدے کے تحت آتا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ میم آتا ہے، ایک قاعدہ ہے اقلاب کے تحت یہ میم یہاں پر آتا ہے، نون کے اوپر، نون ساکن کے اوپر، یا پھر یہ تنوین کے اوپر، جس طرح کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تنوین کے اوپر ہے، اسی طرح یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو زیر کے بعد ہے، تو یہ ایک قاعدے کے تحت آتا ہے اور وہ قاعدہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اب اقلاب کا کیا قاعدہ ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے اقلاب کا لغوی معنی ہم نے اس کا ذہن میں رکھنا ہے کہ اقلاب کا لغوی معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصلیت سے پھیر دینا، کسی بھی چیز کو اس کی اصلیت سے پھیر دینا، ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی پلٹا دینا، پھیر دینا، ہٹا دینا کسی بھی چیز کو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اقلاب اس وجہ سے ہے کہ میم کے نیچے جو لفظ لکھا ہوتا ہے اس کو ہم پلٹا دیتے ہیں اس کے اصلی حرف سے، اس کے اصلی تلفظ سے، میم کے ساتھ۔ اقلاب کا کیا قاعدہ ہے؟ اب یہ آپ اقلاب کا قاعدہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اب جب بھی آپ کہیں اس طرح کا میم دیکھیں گے تو فوراً آپ اس کے قاعدے کو مطابق اس کو پڑھیں گے تو یہ درست ہوگا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بدلے خالص میم پڑھا جائے گا اخفاء کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس کو مثالوں پر ہم منطبق کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا قاعدے میں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے فوراً با ہے، یہاں پر تنوین ہے دو پیش، اس کے فوراً بعد با ہے، اسی طرح یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد با ہے۔ تو اس قاعدے کی دو اہم شکیں ہیں۔ پہلی شک یہ ہے کہ وہاں پر تنوین ہوگی یا پھر نون ساکن ہوگا، پہلی شک یہ ہے کہ وہاں پر اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہاں پر ان دونوں کے بعد، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف با کا ہونا ضروری ہے۔ جب دو چیزیں یہ پائی جائیں گی تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اب اقلاب ہم نے کیا کہا؟
نون ساکن اور تنوین کے بدلے خالص میم پڑھا جائے گا۔ یہاں پر نون ساکن ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن نون ساکن کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ ان اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر یہ تلفظ نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، خالص میم کو پڑھنا ہے۔ اور خالص میم بھی کس طرح پڑھنا ہے، اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اخفا کے ساتھ کیسے، جب ہم مثالوں پر مثالیں پڑھیں گے، اس کے منطبق کریں گے، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اخفا کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف، اور ایک ایک مثال کو ہم اس قاعدے کی روح سے جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میم کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں پر یا کے فوراً بعد نون ساکن ہے اور نون کے بعد با ہے۔ اب ہم نے یہاں پر ایسا کرنا ہے کہ اقلاب کرنا ہے اور نون کے بدلے میم پڑھنا ہے اور اخفا کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہوگا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ تو ہم نے یہاں پر کیا کیا، لَيُنبَذَنَّ، ایسا نہیں پڑھا، لَيُنبَذَنَّ نہیں پڑھا، ہم نے نون کو بالکل ہی اسکپ کر دیا اور نون کے بدلے اس میم کو ہم نے یہاں پر پڑھ دیا، لَيُنبَذَنَّ۔ اب یہاں پر ہم نے اخفا کیا۔ اب اخفا آپ نے دیکھا کہ ہم میم کی آواز کو ناک میں لے گئے، اور جب ہم نے با کا تلفظ کیا تو اس میم کی آواز کو اس با میں چھپا دیا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ یہ پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، یہاں پر بھی آپ کو نون ساکن کے بعد با نظر آئے گا۔ یہاں پر ایک ہی آیت میں دو اقلاب ہوئے ہیں، تُنبِتُ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا۔ اب یہاں پر کوئی اس طرح نہیں پڑھ سکتا کہ تُنبِتُ نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ یہاں پر پڑھا جائے گا تُنبِتُ، یہاں پر آپ نے میم کا تلفظ کرنا ہے اور تھوڑی دیر اس پر رکنا ہے کہ اس پہ اخفا ہو جائے، تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن، یہاں پر من بقلها نہیں ہوگا، من بقلها۔ یہ ہو گئی نون ساکن کی دو مثالیں قرآن سے۔ اب تیسری مثال یہاں پر ہم نے تنوین کی دی ہے، دو پیش کی، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب کوئی اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتا، سُمٌّ بُكْمٌ، یہ غلط ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کو سُمٌّ بُكْمٌ پڑھتے ہیں، پہلا پارہ ہے اور شروع میں ہے بالکل، تو اکثر لوگ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو سنا گیا ہے کہ وہ غلط پڑھتے ہیں، تو اس کا صحیح تلفظ ہوگا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ چوتھی مثال یہاں پر ہے ہمارے پاس، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تو اب کوئی اس طرح پڑھے اول کافرن بہ، یہ غلط ہوگا، تو ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے کافرن بہ۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر ہم نے اس با کو تبدیل کر لینا ہے، کس کے ساتھ، میم کی آواز کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہ میم یہاں پر لکھا جاتا ہے، اور اس کو چھوٹی شکل میں لکھنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ میم تبدیل ہو کر آتا ہے نون اور تنوین کی آواز سے۔ امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ یہ جو مثالیں ہیں آپ ان پر پریکٹس کریں۔ یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، یہ تینوں باقی مثالیں پہلے پارے سے لی گئی ہیں۔ آپ کو قرآن کے تقریباً ہر دوسرے صفحے پر اس طرح کی مثالیں ملیں گی جہاں پر نون ساکن تنوین کے بعد با آتی ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ابھی قرآن کھولنا ہے، آپ کے موبائل میں یقیناً قرآن ہوگا، تو اس ویڈیو کے فوراً بعد آپ نے قرآن کھولنا ہے اور 4 سے 5 مثالوں پر آپ نے پریکٹس کر لینی ہے۔ کوئی بھی قرآن کا پارہ کھولنے آپ کو یقیناً وہاں پر 1-2 صفحے چھوڑ کر اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی۔ اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ قاعدہ اچھے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور جب آپ کے ذہن میں اچھے سے قاعدہ ایک بار بیٹھ گیا تو انشاءاللہ زندگی ساری آپ نہیں بھولیں گے۔ جب بھی آپ اس میم کو قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو فوراً یہ قاعدہ ذہن میں آ جائے گا اور آپ اس کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔